بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تبریز جلد نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ جنگ بدر 2 ہجری۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قائم مقامی۔ تمام ارباب سیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس سال ربیع الاول میں خود رسول اللہ غزوہ ابوا پر تشریف لے گئے۔ اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے اور ودان ابوا کے بالکل سامنے واقع ہے۔ مدینہ سے چلتے وقت رسول اللہ نے سعد بن عبادہ بن ولیم کو مدینہ پر اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس جہاد میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے اور یہ علم سفید تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ 15 شب آپ نے وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ تجارتی قافلوں کی روک تھام۔ واقعی کے قول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکیں۔ آپ ربیع الاول میں بواد پہنچ گئے۔ ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی اور تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ واپس آ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص آپ کے علمبردار تھے اور اس موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد اسی ماہ میں آپ قرظ بن جابر الفہری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مدینہ کے ریوڑوں کو جو جماعیں چرا کرتے تھے لوٹ لے گیا تھا۔ رسول اللہ نے اس کا تعاقب کیا۔ آپ بدر پہنچے مگر اسے پا نہ سکے۔ اس غزوہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علمبردار تھے اور آپ نے زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ نیز اسی سال جب قریش کے تجارتی قافلے شام جانے لگے، آپ ان کو روکنے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآمد ہوئے۔ اس مہم کو غزوہ ذات العشیرہ کہتے ہیں۔ آپ منی تک گئے۔ اس موقع پر آپ نے ابو سلمہ بن عبد الاسد کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور حمزہ بن عبد المطلب آپ کے علمبردار تھے۔ ابو تراب کا لقب۔ عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ اس غزوہ ذات العشیرہ میں علی اور میں رسول اللہ کے ہمراہ رفیق تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ وہاں ہم نے بنو مدلج کے کچھ آدمیوں کو اپنے ایک نخلستان میں زراعتی کام کرتے دیکھا۔ میں نے علی سے کہا کہ آؤ ذرا چل کر دیکھیں کہ یہ کیوں کر کاشت کرتے ہیں۔ ہم وہاں آئے، تھوڑی دیر ہم دیکھتے رہے، ہمیں نیند آنے لگی۔ ہم کھجور کے ایک درخت کے سائے میں جا کر نرم مٹی پر سو گئے۔ ہم پڑے سو رہے تھے کہ خود رسول اللہ نے وہاں آ کر ہمیں بیدار کیا۔ زمین پر سونے کی وجہ سے ہم خاک آلود ہو گئے تھے۔ آپ نے علی کو ان کا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب اٹھو، قسم ہے اس کی جو تمہاری زلفوں سے مٹی جھٹک رہا ہے۔ تم کو میں بتاتا ہوں کہ قوم سمود کا احمرسیس نے اونٹنی کی پونچیں کاٹی تھی، سب سے زیادہ شکی انسان تھا، اور پھر آپ نے ان کی داڑھی پکڑی۔ ابو تراب لقب کی دوسری روایت۔ دوسری طریق سے بھی یہی حدیث عمار بن یاسر سے نقل ہوتی ہے، مگر اس واقعے کے مطابق مذکورہ والا بیان کے علاوہ یہ بھی مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سہل بن سعد سے کسی نے کہا کہ مدینہ کے چند امراء چاہتے ہیں کہ تم علی کو مدینہ کے ممبر پر گالیاں دو۔ اس نے کہا، میں ان کو کیا کہوں؟ اس شخص نے کہا، تم ان کو ابو تراب کہو۔ سہل بن سعد نے کہا، یہ تو خود رسول اللہ نے ان کو لقب دیا تھا۔ اس نے پوچھا، اے ابو العباس کیوں کر؟ اس نے کہا، ایک مرتبہ علی فاطمہ کے پاس گئے اور وہاں سے برآمد ہو کر مسجد کے زیر سایہ لیٹ گئے۔ ان کے بعد رسول اللہ فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تمہارے ابن کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ دیکھیے مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ مسجد میں ان کے پاس آئے، دیکھا کہ چادر پیٹھ سے اتر گئی ہے اور مٹی لگ گئی ہے۔ آپ خود ان کی پیٹھ سے مٹی جھٹکنے لگے اور فرمانے لگے، اے ابو تراب بیٹھ جاؤ۔ اس طرح یہ لقب خود رسول اللہ نے ان کو دیا تھا
اور خود علی اس لقب کو سب ناموں سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس سال ماہ سفر کی چند راتیں باقی تھی کہ علی بن ابی طالب کی شادی فاطمہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم۔ جمادی الاخر میں رسول اللہ قرظ بن جابر القہری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے، اور جب آپ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 8 خاندان کے ساتھ، جن میں کوئی انصاری نہ تھا، حجاز روانہ فرمایا۔ واقعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کے 12 اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا۔ بہرحال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط لکھ کر ان کو دیا اور ہدایت کر دی کہ جب تک 2 دن کا سفر نہ طے ہو جائے تم اسے نہ پڑھنا، پھر پڑھ کر جو حکم دیا گیا ہو اس کی بجا آوری کرنا، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ 2 دن سفر کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش نے رسول اللہ کا خط پڑھا۔ اس میں مرقوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سیدھے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا جا کر ٹھہرو، وہاں سے قریش کی نگرانی رکھو اور ان کی خبریں ہمیں پہنچاؤ۔ عبداللہ نے خط دے کر کہا، میں بصر و چشم اس ارشاد کی بجا آوری کروں گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسا حکم دیا ہے، مگر اس بارے میں تم پر جبر کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا جسے دل سے شہادت کا شوق ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جو نہ چاہتا ہو واپس ہو جائے۔ میں بہرحال اس حکم کی بجا آوری کروں گا، مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ اپنی سمت چلے، دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہوئے، انہوں نے حجاز کی راہ لی۔ عبداللہ بن جہش کا حملہ۔ جب یہ بالائے فرا ایک کان پر آئے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ جس کے پیچھے یہ آ رہے تھے راہ سے بھٹک گیا۔ یہ اس کی تلاش میں عبداللہ بن جہش سے چھوٹ گئے، وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے نخلا پہنچے۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں منقع، چمڑے اور دوسرے تجارتی سامان تھا ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلہ میں عمر بن الحضرمی، عثمان بن عبداللہ بن المغیرہ الخزومی، اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن المغیرہ، اور حکم بن کیسان ہشام بن المغیرہ کا مولا تھے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے قریب ہی اترا تھا۔ ان کو دیکھ کر وہ ڈرے، مگر عکاشہ بن محض جن کا سر مڑا ہوا تھا پہاڑ سے ان کے سامنے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر قافلہ والے مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ عمرہ کرنے والے ہیں، ان سے کچھ خطرہ نہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اس قافلے کے بارے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ یہ رجب کا آخری دن تھا۔ سب نے کہا اگر ہم نے ان کو آج رات چھوڑ دیا تو کل یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ دوسری طرف یہ مشکل ہے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم نے ماہ حرام کی حرمت توڑ دی۔ اسی تردد میں تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے، مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے تہیہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لو۔ عمر بن الحضرمی کا قتل۔ واقعی بن عبداللہ التمیمی نے عمر بن الحضرمی کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا۔ نیز انہوں نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلے اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن جہش کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے خمس رسول اللہ کا ہے۔ اس وقت تک اللہ نے غنیمت میں خمس فرض نہیں کیا تھا، چنانچہ انہوں نے خمس کو رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غنیمت تقسیم کر دی۔ جب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو ماہ حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے قافلہ اور قیدیوں کو وہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصے کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سمجھے کہ مارے گئے۔ دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ تم وہ کر گزرے جس کا تم کو حکم نہ تھا، تم ماہ حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری طرف قریش کہنے لگے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے ماہ حرام کی حرمت توڑ دی۔
اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے۔ مکہ کے مسلمانوں نے اس الزام کی تردید میں کہا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ شعبان میں ہوا ہے۔ نیز یہودیوں نے اس واقعے کو رسول اللہ کے لیے شگون بد قرار دینے کے لیے کہا کہ عمر بن الحضرمی کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا۔ عمر نے لڑائی معمور کی، حضرمی اس میں حاضر تھا اور واقفی نے اسے مشتعل کر دیا، مگر اللہ نے ان کے دعویٰ کو خود ان پر پلٹ دیا اور وہی تباہ ہو گئے۔ اسیران جنگ کی رہائی۔ جب اس واقعے کے متعلق زیادہ چہمگوئیاں ہونے لگی، اللہ عز و جل نے یہ آیات رسول اللہ پر نازل فرمائی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوری آیت لوگ تم سے ماہ حرام میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اس معاملے کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا، رسول اللہ نے قافلہ اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ قریش نے ایک وفد کے ذریعے آپ سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو فدیہ دے کر رہائی کی درخواست کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان بخیریت یہاں نہ آ جائیں ہم فدیہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے ان کو قتل نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم تمہارے آدمیوں کو قتل کریں گے۔ مگر پھر وہ دونوں آ گئے اور رسول اللہ نے فدیہ لے کر ان دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان میں سے حکم بن کیسان اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے، رسول اللہ ہی کے پاس رہ گئے اور بئر معونہ کے واقعے میں شہید ہوئے۔ مہم نخلا کے متعلق دوسری روایت۔ صدی سے جب یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے 7 آدمیوں کی ایک مہم عبداللہ بن جہش کی قیادت میں روانہ کی۔ اس میں عمار بن یاسر، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان، اسلمہ بن نوفل کے حلیف سہیل بن بیضاء، عامر بن فہیرہ اور واقد بن عبداللہ الیربوئی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے حلیف شامل تھے۔ رسول اللہ نے ایک خط لکھ کر عبداللہ بن جہش کو دیا اور ہدایت کر دی کہ صرف بطن میں پہنچ کر اسے پڑھنا۔ جب عبداللہ اس مقام کو آئے انہوں نے خط کھولا، اس میں مرقوم تھا کہ تم بطن نخلہ جا کر ٹھہرو۔ عبداللہ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا جو مرنا چاہے وہ ساتھ چلے اور بعد کے لیے وصیت کر دے، میں خود تو بہرحال رسول اللہ کے حکم کی بجا آوری کروں گا، جاتا ہوں اور وصیت کیے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن جہش اپنی راہ ہوئے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان اپنی گم کردہ راہ سواری کی تلاش میں چھوٹ گئے اور یہ دونوں اس کی تلاش کرتے ہوئے بحران آئے۔ عبداللہ بن جہش چلتے چلتے بطن نخلہ پہنچے، یہاں ان کو حکم بن کیسان، عبداللہ بن المغیرہ، مغیرہ بن عثمان اور عمر بن الحضرمی نظر پڑے۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں نے حکم بن کیسان اور عبداللہ بن المغیرہ کو قید کر لیا۔ مغیرہ بھاگ گیا اور عمر بن الحضرمی واقد بن عبداللہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ پہلی غنیمت تھی جو صحابہ رسول اللہ کو ملی جب وہ ان دونوں قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کر مدینہ آئے۔ اہل مکہ نے چاہا کہ فدیہ دے کر ان کو رہا کرا لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم اپنے آدمیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب سعد اور ان کے ساتھی بخاریت واپس آ گئے، رسول اللہ نے قیدیوں کا فدیہ قبول کر لیا۔ مشرکین نے رسول اللہ پر یہ الزام لگایا کہ محمد ایک طرف اللہ کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، مگر پہلے انہوں نے ماہ حرام کی حرمت کو توڑا اور ماہ رجب میں ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے جمادی میں قتل کیا ہے۔ کہا گیا کہ واقعہ جمادی کی آخری رات اور رجب کی پہلی رات میں پیش آیا اور رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لیں۔ اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ان میں اہل مکہ کو ملزم قرار دیا ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے رسول اللہ نے ایک مہم کے لیے ابو عبیدہ بن الجراح کو مقرر کیا تھا، مگر پھر خاص وجہ سے ان کو چھوڑ کر عبداللہ بن جہش کو مقرر کیا۔ اس کے متعلق حسب ذیل روایات منقول ہیں۔ مہم نخلہ کے متعلق جندب بن عبداللہ کی روایت۔ جندب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک جمعیت پر ابو عبیدہ بن الجراح کو امیر بنایا۔
جب وہ رسول اللہ سے رخصت ہو کر جانے لگے تو آپ کی جدائی کے خیال سے رو پڑے۔ رسول اللہ نے ان کے بجائے عبداللہ بن جاش کو بھیج دیا اور ایک خط لکھ کر اس ہدایت کے ساتھ ان کے حوالے کیا کہ جب تک وہ فلاں مقام پر نہ پہنچ جائیں اسے نہ پڑھیں اور اپنے کسی ساتھی کو ساتھ دینے پر مجبور نہ کریں۔ جب انہوں نے خط پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور پھر کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری دل و جان سے کرتا ہوں۔ انہوں نے اس حکم کی اطلاع اپنے ہمراہیوں کی اور خط پڑھ کر سنایا۔ دو صاحب پلٹ گئے، بقیہ عبداللہ کے ساتھ چلے۔ ابن الحضرمی سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی، مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ دن رجب کا ہے یا جمادی کا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ تم نے ماہ حرام میں یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ اپنے قول والفتنۃ اکبر من القتل تک نازل فرمائی۔ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ ایک صاحب نے جن کے متعلق میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اس مہم میں شریک تھے کہا کہ اگر یہ فعل خیر ہوا ہے تو میں اس کے اجر کا مستحق ہوں اور اگر برا ہوا تو میں اس کی برائی سے واقف ہوں۔ قبلہ کی تبدیلی۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے قبلہ کو شام کی سمت سے کعبہ کی طرف بدل دیا۔ وقت کی تبدیلی میں علماء سلف کا اختلاف ہے، مگر جمہور کا خیال یہ ہے کہ ہجرت کے 18ویں ماہ نصف شعبان میں یہ تبدیلی عمل میں آئی۔ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے 18 ماہ گزرے، آپ نماز میں حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے۔ آپ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب کعبہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ مقرر کیا گیا۔ خود نبی چاہتے تھے کہ کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ آخر آیت تک۔ بے شک ہم نے دیکھا کہ تم آسمان کی طرف منہ اٹھائے منتظر ہو۔ ابن اسحاق کی روایت۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد شعبان میں قبلہ بدل دیا گیا۔ واقعی سے بھی یہی مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سہ شنبہ کو ظہر کے وقت نصف شعبان میں یہ تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ ہجرت کے 16 ماہ بعد قبلہ تبدیل ہوا۔ اس کے متعلق قتادہ سے مروی ہے کہ ہجرت سے قبل رسول اللہ کے قیام مکہ کے زمانے میں تمام مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد 16 ماہ رسول اللہ نے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ بیت الحرام کی سمت نماز پڑھی۔ ابن زید کی روایت۔ ابن زید سے مروی ہے کہ 16 ماہ رسول اللہ نے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی کہتے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے قبلے کا بھی علم نہ تھا۔ ہم نے بتایا رسول اللہ کو یہ بات بری معلوم ہوئی۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ روزے کا حکم۔ اس سال ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال کے ماہ شعبان میں یہ روزے فرض ہوئے۔ مدینہ آ کر رسول اللہ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے دیکھا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے آل فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس روز روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر آپ نے عاشورہ کے روزے کا نہ حکم دیا اور نہ اس سے منع فرمایا۔ فطرے کا حکم۔ اس سال مسلمانوں کو زکوٰۃ فطر کا حکم ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فطر سے 1 دن یا 2 دن قبل مسلمانوں کو خطاب کیا اور فطرے کا حکم دیا۔ اس سال آپ نماز عید کے لیے شہر سے باہر عیدگاہ تشریف لے گئے اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ اسی سال لوگ آپ کے لیے بھالا لے گئے اور آپ نے اس کی سمت کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ بھالا زبیر بن العوام کا تھا جو نجاشی نے ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد تمام عیدوں میں یہ آپ کے لیے عیدگاہ لے جایا جاتا تھا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے یہ اب بھی مدینہ میں مؤذنوں کے پاس ہے۔ 19 رمضان کے متعلق روایات۔
اس سال کے ماہ رمضان میں کفار قریش اور رسول اللہ میں بدر کی مشہور لڑائی ہوئی، جن کے متعلق اختلاف ہے کہ کس روز لڑائی ہوئی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ 19 رمضان کو یہ واقعہ ہوا۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ 19 رمضان کو لیلۃ القدر کی تلاش کرو کیونکہ یہی بدر کی رات ہے۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر کو 19 رمضان میں تلاش کرو کیونکہ اسی کی صبح کو جنگ بدر ہوئی ہے۔ زید کے متعلق مروی ہے کہ وہ رمضان کی 19ویں اور 20ویں شب کو جس طرح ساری رات جاگتے تھے اسی طرح کسی اور شب میں بیدار نہ رہتے، اس جاگنے کا اثر ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اس کی صبح میں حق و باطل کے درمیان تفریق کی ہے۔ 17 رمضان کے متعلق روایتیں۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی جمعہ کے دن 17ویں رمضان کی صبح کو ہوئی۔ اس کے متعلق دوسرے سلسلہ سے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کو 17ویں رات میں تلاش کرو اور یہ آیت پڑھی یوم التقى الجمعان، اور یہ بدر کی صبح ہے۔ پھر کہا یہ 19 کو یا 21 کو تلاش کرو۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر رمضان کی 19 کو ہوئی۔ واقعی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات محمد بن صالح سے کہی، وہ کہنے لگے کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم ایسا کہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ کسی شخص کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ جنگ بدر 17 رمضان جمعہ کی صبح کو ہوئی، اور میں نے عاصم بن عمر بن قتادہ اور یزید بن رمضان کو بھی یہ کہتے سنا ہے۔ ان اشخاص کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس بات کو تو گھر میں بیٹھنے والی عورتیں تک جانتی ہیں۔ میں نے یہ بات عبد الرحمن بن ابی الزناد سے بیان کی، انہوں نے زید بن ثابت سے یہ واقعہ نقل کیا کہ وہ رمضان کی 17ویں شب کو شب رات بھر جاگتے تھے، جن کا اثر ان کے چہرے پر نمایاں ہوا کرتا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ اس شب میں صبح میں اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، اسلام کو غلبہ دیا، اس شب میں قرآن نازل فرمایا اور کفار کے سرغنوں کو ذلیل کر دیا۔ واقعہ بدر جمعہ کے دن ہوا ہے۔ حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے تھے کہ لیلۃ الفرقان یوم التقى الجمعان رمضان کی 17 ہے۔ عروہ بن الزبیر کے بیان کے مطابق اس لڑائی اور نیز ان تمام دوسری لڑائیوں کا باعث جو مشرکین قریش اور رسول اللہ میں ہوئی، واقد بن عبداللہ التمیمی کا عامر بن الحضرمی کو قتل کر دینا ہوا۔ قریش کا تجارتی قافلہ۔ عروہ نے اس کے متعلق حسب ذیل بیان عبد الملک کو لکھ کر بھیجا تھا، اما بعد تم نے مجھ سے ابو سفیان کی نقل و حرکت اور کارروائی کو دریافت کیا ہے، وہ کیوں کر ہے؟ اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب قریش کے تقریباً 70 شتر سواروں کے ساتھ جو سب تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ان کا تمام روپیہ اور سامان تجارت تھا۔ جب یہ حجاز واپس آنے لگے تو اس کی خبر رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو ملی۔ اس سے پہلے سے ان میں لڑائی جا رہی تھی جس سے کئی آدمی مقتول ہو چکے تھے۔ ابن الحضرمی بھی کئی آدمیوں کے ساتھ نخلا میں قتل ہو چکا تھا، اور قریش کے چند اشخاص قید بھی کر لیے گئے تھے۔ ان باز مغیرہ کے بیٹے تھے، نیز ان میں ان کا مولا ابن کیسان تھا، جسے عبداللہ بن جاش اور واقد بنو عدی بن کعب کے حلیف نے چند صحابہ رسول اللہ کے ساتھ، جن کو رسول اللہ نے عبداللہ بن جاش کی معیت میں اس مہم پر بھیجا تھا، قتل اور اسیر کیا تھا۔ اس واقعے کی بنا پر رسول اللہ اور قریش کے درمیان جنگ چھڑی، اور نخلا کا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں طرفین اس کے ساتھیوں کے شام جانے سے قبل پیش آیا تھا۔ پھر جب اس کے بعد وہ اس کے ساتھی قریش کے شتر سوار شام سے حجاز آنے لگے، انہوں نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، اور رسول اللہ کو جب ان کی اطلاع ہوئی، انہوں نے اپنے صحابہ کو جنگ کی دعوت دی اور بتایا کہ ان کے ساتھ کثرت سے دولت ہے اور ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت ابو سفیان اور ان کے قافلے پر قبضہ کرنے کی غرض سے، جس کے متعلق ان کو خیال تھا کہ بغیر کسی بڑی لڑائی کے وہ ان کے قبضہ میں آ جائے گا، مدینہ سے چلے۔ اس کے متعلق اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائی ہے، وَتُؤْذُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور تم کو مل جائے، مسلمانوں کے حملہ کا خوف۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ اصحاب رسول اللہ کا اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اس نے اس کی اطلاع کسی کے ذریعے قریش کو کی اور درخواست کی کہ تم اپنے اسباب تجارت کو بچاؤ۔ قریش کو اس کی اطلاع ہوئی۔ ابو سفیان کے قافلے میں سب کے سب کعب بن لؤی کے خاندان کے آدمی تھے۔
اس خبر کے ملتے ہی مکہ والے دوڑے۔ یہ سب بنو کعب بن لوائی کی جماعت تھی جو بچاؤ کے لیے گئی تھی۔ اس میں بنو عامر کے بنو مالک بن رحل کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جب تک نبی بدر نہ آ گئے، نہ ان کو اور نہ ان کے صحابہ کو قریش کی اس جمعیت کی کوئی اطلاع ملی تھی۔ اس قافلے نے ساحل کا وہ راستہ اختیار کیا تھا جو شام جاتا تھا۔ ابو سفیان نے اس خوف سے کہ بدر پر دشمن گھات میں ہوگا، اس سمت سے بچ کر صرف ساحل کی راہ پکڑ لی۔ بنو الحجاج کے حبشی غلام کی گرفتاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے چل کر بدر کے قریب آ کر شب باش ہوئے۔ آپ نے زبیر بن العوام کو صحابہ کی ایک چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ بدر کے ایک چشمہ آب پر بھیجا۔ مسلمان کو قطعی اس بات کا علم نہ تھا کہ قریش ان کے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ وہ نماز ہی میں تھے کہ قریش کے بعض سکے بدر کے اس چشمہ پر پانی لینے آئے۔ ان میں بنو الحجاج کا ایک حبشی غلام بھی تھا۔ اسے مسلمانوں کی اس جماعت نے، جسے رسول اللہ نے زبیر کی قیادت میں چشمہ پر بھیجا تھا، گرفتار کر لیا۔ اس غلام کے اور ساتھی بھاگ کر قریش کے پاس چلے گئے۔ مسلمان اسے رسول اللہ کی خدمت میں لائے جو اپنی خوابگاہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے اس سے ابو سفیان اور اس کی جماعت کی خبر پوچھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلام ضرور اس کے ہمراہیوں میں ہے، مگر اس نے چونکہ بیان کیا کہ قریش کی ایسی جماعت جس میں فلاں فلاں قبیلے اور سردار ہیں مقابلہ پر آئی ہے، اور یہ بات وہ صحیح بیان کر رہا تھا، مگر چونکہ مسلمانوں کو یہ اطلاع بہت ہی ناگوار تھی، وہ اسے باور ہی نہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کا متحا نظر صرف ابو سفیان، اس کا تجارتی قافلہ اور جماعت تھی۔ اس سوال و جواب کے اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے، رکوع و سجود کر رہے تھے، اور جو کچھ اس غلام کے ساتھ ہو رہا تھا اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ اب جب وہ غلام مسلمانوں سے کہتا کہ قریش آ گئے ہیں، وہ اس کی تکذیب کرتے اور مارتے اور کہتے کہ تم ہم سے ابو سفیان اور اس کی جماعت کو چھپا رہا ہے۔ اس پر اب غلام نے یہ کہا کہ جب مسلمان اسے مارنے کی دھمکی دیتے اور ابو سفیان اور اس کی جماعت کا پتہ پوچھتے تو اگرچہ اسے ان کا قطعی علم نہ تھا، وہ تو قریش کے سکوں میں تھا، وہ مجبوراً ان کا اقرار کر لیتا۔ حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ وہ قافلہ ان سے بہت اسفل میں پہنچ چکا تھا، جس کے متعلق خود اللہ عز و جل کلام پاک میں فرماتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اپنے قول امرا کان مفعولا تک، جبکہ تم قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا۔ جب وہ غلام کہتا کہ یہ قریش تمہارے مقابلہ کے لیے آئے ہیں، مسلمان اسے مارنے لگتے، اور اگر وہ کہتا کہ یہ ابو سفیان ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔ کفار کی تعداد۔ اس حرکت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ وہ نماز ختم کر کے پلٹے، اور چونکہ آپ اس غلام کی خبر سن چکے تھے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب وہ سچ بولتا ہے تم اسے مارتے ہو اور جھوٹ بولتا ہے چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قریش آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہتا ہے، بے شک قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ نے غلاموں کو بلا کر اس سے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے کہا قریش ہیں، ابو سفیان کی مجھے خبر نہیں۔ آپ نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے؟ اس نے کہا صحیح تعداد تو میں نہیں جانتا، البتہ وہ کثیر میں ہیں۔ راویوں کے بیان کے مطابق اس پر آپ نے دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ کل اول کس نے ان کو کھانا دیا؟ اس غلام نے کسی کا نام لیا۔ آپ نے پوچھا کتنے اونٹ اس نے دعوت کے لیے ذبح کیے تھے؟ اس نے کہا 9۔ آپ نے پوچھا پھر کل دوسرے وقت کس نے ان کی ضیافت کی؟ اس نے نام بتایا۔ آپ نے پوچھا اس نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ غلام نے کہا 10۔ اس پر راویوں کے بیان کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد 900 سے 1000 ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد 950 تھی۔ چشمہ بدر پر مسلمانوں کا قبضہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ کر اس چشمے پر آ کر فروکش ہوئے۔ آپ نے پکھالیں پانی سے بھر لیں اور اس چشمے کے اوپر اپنے صحابہ کی صف بندی کی۔ رسول اللہ نے بدر آ کر فرما دیا تھا کہ یہاں دشمن مارے جائیں گے۔ قریش نے آ کر دیکھا کہ ان سے قبل نبی اس چشمے پر پہنچ کر باقاعدہ فروکش ہیں۔ جب قریش سامنے آ گئے
رسول اللہ نے ان کی جناب میں عرض کی یہ قریش اپنے تمام ساز و سامان اور غرور کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کی تکذیب کرنے آئے ہیں۔ اے خداوند میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنا وعدہ پورا کر۔ جب وہ بالکل سامنے آ گئے رسول اللہ نے ان کے منہ پر مٹی پھینک ماری، اللہ نے ان کو مار بھگایا۔ نبی کا مقابلہ ہونے سے پہلے ایک شتر سوار نے ابو سفیان اور اس کی جماعت کی طرف سے آ کر قریش سے کہہ دیا تھا کہ تم پلٹ جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے قریش کو یہ حکم دیا تھا حجفہ میں تھے، مگر قریش نے اس مشورہ کو نہ مانا اور کہا کہ ہم جب تک بدر پہنچ کر وہاں 3 راتیں قیام نہ کر لیں گے واپس نہیں جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ہم کسی عرب میں یہ طاقت نہیں دیکھتے کہ وہ ہم سے اور ہماری اس کثیر جماعت سے مقابلہ کر سکے۔ انہی کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے الذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو اپنی بستیوں سے فوری جوش اور لوگوں کو محض دکھانے کے لیے نکل آئے تھے، چنانچہ ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی اور کفار کے سرغنوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور مسلمانوں کے سینوں کو ان کے قتل سے ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت علی کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم مدینہ آئے اس کے پھلوں سے ہماری طبیعتیں خراب ہو گئیں اور گرمی اور حبس کی تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ بدر کی خبر معلوم کرتے رہے۔ جب ہمیں اس اطلاع ملی مشرکین بڑھ آئے ہیں، آپ بدر کو چلے، یہ کنواں تھا مگر ہم مشرکین سے پہلے وہاں گئے۔ وہاں ہمیں 2 آدمی ملے، ان میں ایک قریش اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ قریشی بھاگ گیا، البتہ عقبہ کے غلام کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم نے اس سے دشمن کی تعداد دریافت کی۔ اس نے کہا بخدا ان کی بہت بڑی تعداد ہے اور ان کی قوت و شوکت بہت زیادہ ہے۔ اس پر مسلمانوں نے اسے مارا اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس سے دشمن کی تعداد پوچھی، اس نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ پرشوکت و طاقت ہیں۔ رسول اللہ نے ہر چند اس سے پوچھا، ان کی تعداد صحیح دریافت کی مگر اس نے نہ بتائی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا روزانہ 10۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ رات کو ترشح ہونے لگا، ہم بارش سے بچنے کے لیے درختوں کے ساتھ سایہ اور ڈھالوں کے نیچے ہو گئے۔